أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا واتوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمين या रब्बल आलमीन। हज़रात 11 रुकू हम मुकम्मल कर चुके थे और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था कि ये सूरह आल इमरान का जो बिल्कुल मरकज़ी हिस्सा है उसमें 3 आयात वो हैं कि जो हीरे की तरह जुड़ी हुई हैं। आयत नंबर 102, 103 और 104। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। उम्मत मुस्लिमा के लिए से निकाती लाहे अमल उसका पहला पॉइंट अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, डरो अल्लाह से, बंदगी करो अपने रब की और ये बंदगी पूरी जिंदगी पर मुहित होनी चाहिए। और देखो मरने से पहले ऐसा ना हो कि अल्लाह के फिस्क व फजूर में गुनाहों वाली जिंदगी में अपनी जिंदगी गुजारो, बल्कि फर्मा बरदारी की हालत में रहो। वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। फिर वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को बड़ी मजबूती से थाम लो और बाहम मुतफर्रिक न हो। फिर अल्लाह ने अपने इनाम और एहसान का जिक्र किया था
وَاذْكُرُوا اذ كُنتُمْ قَلِيلًا، یاد کرو جب کہ تم بہت کم تھے تعداد میں، ضعیف تھے، کمزور تھے، باہم ایک دوسرے کے دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر الفت اور محبت پیدا کر دی. تیسرا پوائنٹ کیا تھا؟ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور اے مسلمانوں تمہارے اندر ایک گروہ، ایک جماعت ایسی موجود رہنی چاہیے جو داعی الی الخیر ہو، خیر کی طرف دعوت دینے والی، معروف کا حکم دینے والی، منکرات کا استئصال کرنے والی، روکنے والی. اور صرف یہی وہ لوگ ہوں گے کہ جو اللہ کے ہاں کامیاب شمار ہوں گے. یہ 3 آیات ہیں سورہ آل عمران کے بالکل وسط میں. سورہ آل عمران کل 20 رکوعوں پر مشتمل، اور 11ویں رکوع کی پہلی 3 آیات. 199 آیات ہیں سورہ آل عمران میں، اور یہ آیت نمبر 102، 103 اور 104. 3 ہی آیات کے حوالے سے میرا ذہن منعطف ہوا جو منتخب نصاب والد محترم رحمۃ اللہ علیہ نے جو تشکیل دیا تھا. تو اس کا درس اول کیا تھا؟ سورۃ العصر، کل 3 آیات، اور جس کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول آپ میں سے بہت سے حضرات کو تو شاید اب یاد ہو چکا ہو. پورے قرآن کریم میں اگر لوگ صرف اسی ایک صورت پر غور و فکر کریں تو ان کی رہنمائی کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے یہی صورت کافی ہے. لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. اور اسی طرح ان کا دوسرا قول بھی ذہن میں تازہ کر لیجئے، لو لم ينزل من القرآن سواها لكفت الناس. سورۃ العصر مختصر ترین صورتوں میں سے ایک صورت، کل 3 آیات، لیکن جامع ترین صورت ہے. آخر اس کو منتخب نصاب کے جو بنیادی درس بنایا گیا تو اس کی کوئی وجہ تھی نا. قرآن میں جو مضامین موجود ہیں وہ کیا ہیں؟ ایمانیات ہیں، اعمال صالحہ ہیں، ڈوز ہیں، ڈونٹس ہیں، شریعت کے احکامات ہیں. اللہ کن باتوں سے خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، اور کون سے وہ اعمال ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی جو ہے وہ لازم آئے گی. پھر اسی میں ایڈ کر لیجئے کہ انبیاء اور رسول جو بھیجے گئے، قوم کا جو رد عمل تھا مکی صورتوں کے اندر بڑی تفصیل سے اس کا ذکر، مخالفتیں بھی ہوئی، برداشت بھی کرنا پڑا. تو ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، یہ 4 بنیادی لوازم نجات سورۃ العصر میں. تو وہاں بھی گویا کہ ایک جو پیکج دیا گیا تھا وہ کل 3 آیات پر مشتمل تھا. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مختصر ترین الفاظ میں. اور یہاں 3 آیات وہ تھیں کہ جن کے بارے میں نے عرض کیا کہ بہت اہم مقام قرآن کریم کا، ہم نے تفصیلاً اس پر گفتگو بھی کی تھی، اور میں بار بار اس کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے تو ان آیات کو یاد کیجئے. کم سے کم یہ کہ ہمارے ذہنوں میں جو بھی سامعین موجود ہیں ان کے ذہن میں اب یہ مضامین موجود تو ہیں نا، راسخ ہو چکے ہیں الحمدللہ. اگر یاد کر لیں گے تو اپنی نمازوں میں پڑھیں گے. فرض نماز میں اگر آپ امام کے پیچھے ہیں تو آپ پابند ہیں. جو غلام امام جو بھی قرات کر رہا ہے وہ آپ سننے کے پابند ہیں. لیکن جو سنتیں ہیں، جو نوافل ہیں، اور اللہ تعالیٰ اگر کسی کو سحر خیزی کی توفیق عطا فرماتا ہے، تہجد کے لیے وہ بیدار ہوتا ہے، تو یہ بنیادی مقامات قرآن حکیم کے اگر آپ ان کو ان اوقات میں پڑھیں گے، گویا کہ رب کا کلام رب کو سنائیں گے، تو اس کے خاص ہی اثرات ہوں گے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا گیا نا کہ رات کے اوقات میں خاص طور پر یہ تہجد کا ذکر کیا گیا، وہ قرآن کے ذریعے اور بار بار کی ریپیٹیشن. اور یہی وہ چیز ہے کہ جو پھر انسان کے ذہن کے اندر قرآن کریم کے جو مفاہیم ہیں، جو معانی ہیں، جو حکمتیں ہیں، ان کو راسخ کرتی ہیں. اور اسی حوالے سے میں خاص طور پر پھر آپ کے ذہن میں تازہ کرنا چاہوں گا کہ سورۃ العصر کا بھی میں نے ذکر کیا
جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تھی تو صحابہ کرام کے اوپر اس کا اتنا گہرا امپیکٹ تھا کہ کچھ عرصے تک وہ جب بھی باہم ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے تو جب تک ان میں سے ایک شخص دوسرے کو سورۃ العصر سنا نہیں دیتا تھا وہ رخصت نہیں ہوتے تھے. صحابہ کرام کا یہ معمول حدیث کی کتابوں میں موجود. کان رجلان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ التقیا لم يتفرقا حتى يقرأ احدهما على الاخر سورۃ العصر. اصحاب نبی میں سے صلی اللہ علیہ وسلم ورضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب بھی دو صحابہ آپس میں ملتے تھے تو وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے تھے جب تک کہ ایک دوسرے کو سورۃ العصر سنا نہ دے. اس کی جامعیت کا، اس کی عظمت کا اور اس کے امپیکٹ کا یہ عالم تھا. اب آئیے 12واں رکوع جو ہم نے شروع کیا تھا تو وہی بات جو 11ویں رکوع میں ہم نے پڑھی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. یہاں آغاز ہوتا ہے 12ویں رکوع کا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے مسلمانوں تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تم نکالے گئے ہو لوگوں کے لیے. اللہ کے پیغام کو پہنچانا لوگوں تک تمہارے ذمہ ہے. بالکل اسی طرح جس طرح انبیاء اور رسول اللہ کے پیغام اللہ کے فرامین کو انسانوں تک، پبلک تک پہنچاتے تھے، یہی فریضہ اب تمہیں سر انجام دینا ہے. اور یہ بات سب پر واضح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر جو فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، آج جو لوگ یہاں موجود ہیں ان پر لازم ہے پہنچائیں اس پیغام کو ان لوگوں تک جو موجود نہیں یا جن تک یہ پیغام نہیں پہنچا. انہیں قرآنی ہدایات جو ہیں ان سے روشناس تو کرائیں نا. اس لیے کہ انبیاء اور رسول کا سلسلہ جو ہے ختم ہو چکا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آخر المرسلین ہے. لہٰذا اب یہ کام جو ہے امت کو کرنا ہے. کنتم خیر امت، تم ہو بہترین امت، اخرجت للناس، جنہیں برپا کیا گیا، نکالا گیا لوگوں کے لیے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور تمہارا مشن کیا ہے، کام کیا ہے، تمہارا ایجنڈا کیا ہونا چاہیے؟ معروف کا حکم دینے والے اور منکرات کا سد باب کر دینے والے. داعی الی الحق، ہر وہ بات جو حق ہے وہ معروف ہے. جیسے کہ میں نے عرض کیا، معروف اس شے کو کہتے ہیں جو ہمارے نزدیک جانی پہچانی ہو، اور منکر وہ شے کہ جسے ہم قبول کرنے سے ہمارا اندر انکار پیدا ہو جائے. یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے. یہی معاملہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ عمل گناہ ہے جو تمہارے اندر بے چینی، اضطراب، کسک پیدا کر دے، کھٹک پیدا ہو جائے، بے چینی، رات کی نیندیں حرام ہو رہی ہیں، اور یہ کہ تم نہ چاہو یہ بات کہ تمہارا وہ عمل دوسرے لوگوں کے علم میں آئے. وَكَرِهْتَ أَن يُطَّلَعَ عَلَيْهِ، تو داعی الی الحق بن کر کھڑے ہو. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، امر بالمعروف نہیں عن المنکر. اور واقع یہ ہے کہ جب تک امت داعی الی الخیر رہی ہے، حقی داعی رہی ہے، وہ واقعتاً امت وسط رہی. کتنا طویل دور ہے صحابہ کرام کا. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں باہمی خانہ جنگی بھی ہوئی ہے اور پھر جنگیں بھی ہوئی ہیں اور مسلمانوں کے ہاتھوں ایک دوسرے کا جو ہے وہ قتل و غارت بھی ہوئی ہے، خون بھی بہا. لیکن یہ کہ بہرحال اپنی جگہ یہ بات مسلم ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں، پھر یہی دور جو ہے اسی شان کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پورے دور حکومت میں جاری رہا. کتنا وسیع علاقہ تھا کہ اس روئے ارضی کا کہ جہاں اسلام غالب ہوا. وَلَوْ مَا آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر اہل ایمان کہیں ایمان لے آتے تو یہ ان کے لیے کہیں بہتر ہوتا. مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اہل کتاب میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو ایمان لے آئیں گے یا جن کے دل جو ہے اب اس دعوت کو قبول کر رہے ہیں. نوٹ کیجئے حضرت نجاشی رحمت اللہ علیہ، انہیں ہم صحابی نہیں کہہ سکتے لیکن صحابہ کرام کی
زیارت تو انہوں نے کی ہے نا، ان کی صحبت تو اٹھائی ہے۔ جب مسلمانوں پر جو ہے مکی زندگی میں عرصہ حیات جو ہے بالکل تنگ کر دیا گیا تھا تو ہجرت کی مسلمانوں نے حبشہ کی طرف، اور بڑے عجیب و غریب واقعات جو اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بالکل تیار تھے ہجرت کرنے کے لیے، تو مکہ کے رہنے والے چند بزرگ جو ہیں ان کی خدمت پہ حاضر ہوئے، کہا کہ آپ کیوں جا رہے ہیں؟ آپ تو ہماری آنکھوں کا تارا ہیں، آپ تو ہماری بستی کے بہترین انسان ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کیا کروں، یہاں کے لوگ اب مجھے خدائے واحد کی پرستش پر جمع نہیں رہنا دینا چاہتے، لیکن بہت سے لوگوں نے ہجرت کی ہے۔ اس موقع پر حضرت نجاشی جو اس وقت حبشہ کے حکمران تھے، ان کا نام اصل میں اسحمہ تھا، الف صاد ہا میم ہا، اصبح، لیکن یہ کہ نجاشی ان کا لقب تھا، اور حبشہ کے جو بھی حکمران ہوا کرتے تھے انہیں نجاشی کہا جاتا تھا، جس طرح عام طور پر ہوتا ہے نا فرعونہ کون ہے، جو مصر کے حکمران تھے، ہر دور میں بھی جو حکمران نہ اس کا نام فرعون تھا، یہ ان کے القاب تھے، ان کے اصل نام اور ہوتے تھے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے جو لوگ وہاں موجود تھے ان کے جو بادشاہ ہوتے تھے وہ نمرود کہلاتے تھے۔ نمرود ایک کسی خاص شخص کا نام نہیں ہے، یہ لقب ہے کہ جو بادشاہوں کے لیے مخصوص ہو گیا تھا۔ نماردہ کون ہے؟ عراق کے حکمران۔ فرعونہ کون ہے؟ مصر کے حکمران۔ اسی طرح حبشہ کے حکمران جو تھے وہ جو ہے وہ نجاشی وہ کہلایا کرتے تھے، ان کا اصل نام جو تھا اسحمہ تھا۔ تو وہ جسے آپ کہیے کہ ایمان لے آئے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بھرے دربار میں کھڑے ہو کر سورہ مریم کی تلاوت کی ہے تو یہ روایات آپ نے سنی ہوں گی کہ اس کا سر جھکا ہوا تھا نجاشی کا، اور حضرت جعفر طیار کھڑے ہوئے تلاوت فرما رہے تھے، اور یہ وہ آیات تھیں کہ جن میں حضرت مریم سلام علیہا کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر، سب کچھ اس میں موجود۔ گویا کہ یہ عیسائی جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے، اب وہ آیات اس کی ٹوٹلی نگیشن کر رہی تھی۔ لیکن روایات میں آتا ہے کہ نجاشی سنتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو روا تھے، اور جب ان کا خطاب ختم ہوا، گویا کہ خطاب کیا تھا؟ قرآن کریم کی آیات تھی جو وہ پڑھ کر سنا رہے تھے۔ تو روایات میں یہ ہے کہ زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ عیسیٰ جو بیان کیا گیا اس کلام میں اس سے تنکا بھر بھی زائد نہیں تھے۔ گویا کہ انہوں نے حضرت نجاشی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے دی۔ اور یہ بھی مستند روایات ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا اور حضور کا جب ان کی خبر ہوئی انتقال کی تو حضور نے پھر غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کی۔ تو بہرحال ان لوگوں میں ایسے لوگ موجود تھے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی علماء میں سے ایک بہت معتبر عالم، وہ بھی حضور پر ایمان لے آئے۔ پھر ایک تعویل یہ بھی کی گئی ہے کہ ان میں سے بہت سے وہ ہوں گے کہ جو ایمان لے آئیں گے، بات کو سمجھنے میں شاید کچھ وقت انہیں لگے، کچھ وقت درکار ہو، لیکن یہ کہ بالآخر ایمان لے آئیں گے۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے حق میں بہت بہتر ہوتا ہے، اور ان میں وہ لوگ موجود ہیں مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ۔ پھر آگے فرمایا غُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا، اب یہاں اہل کتاب میں خاص طور پر یہود کا ذکر ہو رہا ہے، ان کے اوپر ذلت اور مسکنت تھوپ دی گئی ہے، جہاں کہیں بھی وہ ہوں گے یہ مسکنت ان کے اوپر تھپی رہے گی۔ مغضوب علیہم قوم ہے، ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ۔ اب ان کے جرائم کیا تھے؟ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ظالم تو نہیں ہے نا، کسی کے اوپر ذلت اور مسکنت تھوپ دینا، اللہ اپنا تعالیٰ غضب جو ہے اپنا ان کے اوپر نازل کرنا، تو کوئی نہ کوئی وجوہات تو ہونی چاہیے۔ ذالک بانہم، یہ ان کے اوپر جو مسکنت اور ذلت تھوپ دی گئی تو اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تھا۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور ناحق انبیاء کا قتل کرتے رہے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ تھا اصل میں ان کا نافرمانی کا انداز اختیار کرنا اللہ کے خلاف، اور ایک حد سے نکل جانا، گویا کہ سرکشی اور بغاوت میں آگے بڑھ جانا۔
لیسوا سواء، اہل کتاب میں سے سب برابر نہیں ہیں۔ اب یہاں دیکھیے قرآن کریم کا جو عدل ہے، جو انصاف ہے، کہ ان میں جہاں بہت ہی بد کردار قسم کے لوگ بھی موجود ہیں، وہ شخص بھی تھا شماس ابن قیس، جسے آپ کا یہ بہت ہی تیز ترار قسم کا ایک کردار، جو چاہتا یہ تھا کہ اوس اور خزرج کے درمیان جو ازلی جو ایک دشمنی چلی آ رہی تھی، آبائی دشمنی چلی آ رہی تھی، کسی طرح اس کو دوبارہ بھڑکا دے، اور جہاں کہیں اوسی اور خزری نوجوان آپس میں بیٹھے ہوتے تھے تو یہ وہاں پہنچ جاتا تھا اور جا کے تذکرے کیا کرتے تھے کہ اوسیوں نے اس موقع کے اوپر وہ فلاں جنگ جو ہوئی تھی تو اس میں خزرجیوں کو شکست دی تھی، خزرجیوں نے فلاں موقع کے اوپر اوسیوں کو شکست دی تھی۔ گویا کہ پرانے واقعات دہرا کر ان کے اندر وہ جذبہ انگیخت کرنا کہ ایک دوسرے کے خلاف، اور بعض اوقات وہ اس میں کامیاب بھی ہو جاتا تھا، اس لیے کہ نوجوان خون جو ہے بہرحال اس کے اندر ایک جوش ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے۔ انہیں جب اپنے آباء و اجداد کی کچھ باتیں یاد دلائی جاتی تھی تو ان کا خون جوش مارتا تھا، اور بعض مواقع کے اوپر باقاعدہ ہاتھا پائی بھی ہو جاتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند مواقع پر جا کر ان کے درمیان تصفیہ کروایا، تو یہ کردار بھی ان لوگوں کا رہا ہے۔ لیکن قرآن نے اس بات کو گویا کہ اس کا انکار نہیں کیا کہ ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جس کے بارے میں ہم پڑھ چکے، من ان تامنہ بقنطار یؤدیہ الیک، آپ ڈھیروں سونا ان کے پاس امانت رکھوا دیں، اس امانت کے اندر کوئی خیانت نہیں کریں گے۔ اور ان میں وہ بدبخت بھی ہیں کہ اگر ایک ڈھیلا بھی آپ ان کے پاس رکھوائیں گے تو اس میں بھی خیانت کر جائیں گے۔ تو لیسوا سواء من اہل الکتاب، یہ تمام اہل کتاب جو ہیں یہ برابر نہیں ہیں۔ ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جو امت قائمت، جو بالکل سیدھے رستے پر ہیں، یتلون آیات اللہ، اللہ کی آیات پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، آناء اللیل وہم یسجدون، رات کے اوقاتوں میں صبح کھڑے ہو کر سحر خیزی، وہم یسجدون، اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز بھی ہوتے ہیں۔ لیکن اس بات کو جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ پوری طرح واضح کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد، ان کی بعثت کے بعد، اب اصل کسوٹی ہے حضور پر ایمان لانا۔ اگر حضور کو رد کر دیا گیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو اب وہاں تو کوئی کامیابی نہیں ہے۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، انہی اہل کتاب کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ پر آخرت پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ یامرون بالمعروف، وہ جس کا دو جگہ ہم حکم پڑھ چکے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر، ان میں وہ طبقہ بھی موجود ہے اہل کتاب میں جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ یسارعون فی الخیرات، اور نیکی کے اور اچھائی کے کاموں کے اندر ایک دوسرے کو سبقت کر جانا، یہ جذبہ بھی موجود ہے ان میں سے بعض لوگوں میں۔ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو کہ واقعتاً نیکوکار لوگ ہیں۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، ان کے مال اور اولاد ان کے کسی کام نہیں آ سکیں گے۔ وہاں تو پھر معاملہ ہوگا انسان کی اپنے اعمال، سیرت اور کردار کی بنیاد پر، ایمان کیا تھا، عقیدہ کیا تھا، کسی شرک کے اندر مبتلا تو نہیں تھے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر کوئی شخص شرک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی معافی نہیں ہے۔ ہاں اس سے نیچے نیچے کے گناہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا، جو صدق دل سے توبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اس کے بعد فرمایا مثل ما ينفقون في هذه الحیاة الدنیا كمثل ریح فيها سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم، مثال ان لوگوں کی کہ جو خرچ کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں۔ دیکھیے ایک خرچ کرنا انسان کا ہوتا ہے اپنی ذات پر، یہ وہ ذمہ داریاں ہیں جس کے لیے آپ کو کسی کو دعوت دینے کی، تلقین کرنے کی، واعظ و نصیحت کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ ایک شخص ہے، اس کی شادی ہو گئی ہے، اس کی اولاد ہے، اب وہ سمجھتا ہے کہ اب میری ذمہ داری ہے، میری بیوی، میرے بچے، میرے اولاد، خرچ کرتا ہے ان کے اوپر۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے حدیث مبارکہ میں کہ بہترین خرچ جو تم کرتے ہو وہ تم اپنی اولاد پر اگر خرچ کرو تو سب سے بہترین صدقہ ہے۔ یہ نہ ہو کہ اولاد جو ہے وہ تو بھوکوں مر رہی ہو اور تمہاری جود و سخا جو ہے دوسرے لوگوں کے لیے ہو۔ تو وہاں نفی کی گئی اس قول مبارک میں اس بات کی کہ بہترین انفاق یہ ہے کہ تم اپنی اولاد پر خرچ کرو، ان کی تعلیم ہے، ان کی تربیت ہے۔
آخر جو شخص بھی اسے کھانے پینے کو بھی چاہیے، کوئی اچھے کپڑے بھی چاہیے، اس میں اگر کوئی شخص جو ہے وہ خرچ کرتا ہے وہ یقیناً مسلم ہے، وہ تو بنیادی ذمہ داری ہے، اس کے لیے آپ کو واضح نصیحت کی ضرورت نہیں۔ یہاں جس انفاق کا ذکر ہو رہا ہے وہ ہے جو انسان نیکیوں کے لیے خرچ کرتا ہے، خیرات ہیں، صدقات ہیں۔ پھر یہ کہ کوئی شخص جو ہے فرض کیجئے کسی ایسے عقیدے کے اوپر قائم ہے کہ جو باطل ہے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے خرچ کر رہا ہے۔ آخر مشرکین مکہ جو ہے وہ کثیر سرمایہ خرچ کرتے تھے نا، جب وہ جنگ کے لیے نکلتے تھے 3000 کی تعداد میں غزوہ احد کے موقع پر جو لشکر آیا تھا مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور بالکل مدینہ کے جسے آپ کہیے مضافات تک پہنچ گئے۔ میدان احد کتنے فاصلے پہ ہے مدینہ سے؟ تو کتنا کچھ انہوں نے خرچ کیا ہوگا۔ یا یہ کہ جو بھی تم نیک عمل کرتے ہو اپنی دانست میں، تو اس کی یہاں حقیقت بیان کی جا رہی ہے کہ مثل ریح فیہا سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاہلکت، جو وہ خرچ کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں فی ہذہ الحیات الدنیا، اس کی مثال ایسے ہے گویا کہ ایک تیز ہوا ہے، فیہا سر کہ جس کے اندر بڑی شدید سردی ہے، ٹھنڈ ہے۔ ایک ہوا تو وہ ہوتی ہے جو بڑی لو ہوتی ہے، اس کے اندر بڑی گرمی ہوتی ہے، ایک ہوا وہ ہے کہ جس کے اندر پالا ہے۔ جس طرح گرم ہوا جو ہے تباہ و برباد کر دیتی ہے، یہی معاملہ اس ٹھنڈی ہوا کا بھی ہوتا ہے۔ فیہا سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم، کہ جو جا پڑی ایک ایسی قوم کی کھیتی پر جو اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اور اس سے اور آگے بڑھیں تو اسی کے لیے جو انسان کو، جس کا بھی ہم نے ذکر بھی کیا، جو بھی خرچ کر رہا ہے اس زمن میں، تو وہ بھی تو اسی ذیل میں آ جائے گا نا۔ تو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا فاہلکت ہو، اور اس تیز ہوا نے اس پوری کھیتی کو برباد کر کے رکھ دیا۔ معلوم ہوا کہ اس دنیا میں کچھ حاصل نہیں ہوا، کھیتی پر اس نے محنت بھی کی ہے، اپنا درہم و دینار اس نے کچھ خرچ بھی کیے ہیں، لیکن اسے حاصل کیا ہوا؟ کوئی بگولا ایسا آیا ہے باد سرسر کا، یا جیسا کہ کہا گیا قرآن حکیم میں فیہ نار فاحترقت، ایسا ایک تیز بگولا کہ جس کے اندر آگ موجود تھی اور اس نے پوری کی پوری کھیتی کو بسم کر دیا، جلا دیا، سوائے راکھ کے اب کچھ بھی باقی نہ رہا۔ تو کل محنت اس کی ضائع ہو گئی۔ تو جو مایوسی اور جو فرسٹریشن اس شخص کی ہوگی اس کو آپ فیل کر سکتے ہیں۔ تو وہ اعمال جو انہوں نے کیے تھے اس خیال سے کہ شاید آخرت میں مرنے کے بعد کی زندگی میں اگر کوئی دھندلا سا کوئی تصور ہے بھی کہ مرنے کے بعد کوئی جواب دہی بھی ہوگی اور نیکی ہمارے کچھ کام آنیں گی، تو جو کچھ بھی انہوں نے کیا تھا وہ سب کا ختم ہو گیا۔ وہ ریاکاری کے لیے تھا، ناحق تھا، ظلم کر کے کوئی معاملہ کیا تھا، سب کا کچھ برباد ہو گیا۔ وما ظلمهم اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان پر تو کوئی ظلم نہیں کیا، یا ان کے اپنے اعمال تھے، بدنیتی تھی، ریاکاری تھی، غلط انٹینشنز تھی، جس کی بنیاد پر ان کا یہ معاملہ ہوا۔ ولیکن انفسہم یظلمون، بلکہ وہ اپنی جانوں پر خود ظلم ڈھاتے رہے۔ اصل میں انسان جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی بدی کماتا ہے، تو اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے نا۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، قرآن میں کہا گیا دیکھو اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو۔ مراد کیا ہے؟ جانتے بوجھتے اگر تم غلط کام کرو گے، فسق و فجور میں مبتلا ہو جاؤ گے، اللہ کی نافرمانی کرو گے، تو گویا کہ اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈال رہے ہو۔ لَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یہ ہلاکت سے اپنے آپ کو دوچار نہ کرو۔ تو وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا، وَلَٰكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ انہوں نے خود اپنی ذات جانوں پر ظلم ڈھایا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو مت بناؤ، بطانہ کسے کہتے ہیں؟ رازدان۔ با طا اور نون، بطن آتا ہے اصل میں کسی ایسی شے کے لیے جو پوشیدہ ہو۔ اس وقت کا مزاج تھا، جو لوگ کپڑے پہنتے تھے اوپر جو ہے بہت ہی باریک قسم کا ریشمی کپڑا ہے، اس کے نیچے استر لگاتے تھے، اور یہ استر جو ہے اس کو بطائن کہا جاتا تھا۔ اسی طرح لحاف ہے یا کوئی رضائی ہے، اس کے اندر استر لگایا جاتا ہے۔
تو استر نظر نہیں آتا، وہ چھپا ہوتا ہے. یہیں سے راز کے لیے یہ بات جو ہے استعمال ہونے لگی. تو بتانا گویا کہ وہ راز کے جو مخفی رہتے ہیں، سیکرٹس ہوتے ہیں. کہیں کہ آپ کو فوج کشی کرنی ہے، کہیں کسی معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا ہے، اور حضور اس کے لیے بعض اوقات تاکید بھی فرما دیا کرتے تھے، یہ راز ہے. جیسا کہ صلح حدیبیہ کا جو حضور نے سفر کیا تھا، اس کے لیے تمام صحابہ کو یہ تاکید کر دی تھی کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، بلکہ وہ فتح مکہ کا جو سفر تھا اس کے لیے. تو یہ بہرحال اپنی جگہ بہت اہمیت کی حامل یہ بات ہوتی ہے کہ رازوں کو راز ہی رہنا چاہیے. تو یہ بھیدی کے لیے پھر یہ لفظ استعمال ہونے لگا. دیکھو، اپنا رازدان یا بھیدی نہ بناؤ من دونکم، اپنے سوا کسی اور کو. گویا کہ اہل ایمان کو تاکید کی جا رہی ہے کہ باہم جو بھی معاملات ہوتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشورے بھی ہو رہے ہیں، مشاورت بھی ہو رہی ہے، کچھ پلاننگز بھی کی جا رہی ہیں، تو اس میں ان رازوں کو اپنے تک محدود رکھو. اور یہاں بھی اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ ان مسلمانوں میں اسلام کا لبادہ اوڑھ کر جو ہے وہ منافقین بھی تو موجود ہوتے تھے نا، اور منافقین کے ذریعے یہ راز یا بھید جو ہیں وہ یہود تک پہنچتے تھے. تو یہاں باقاعدہ تاکید کی جا رہی ہے، لا تتخذوا بطانة من دونکم، اپنے سوا کسی اور کو اپنا رازدان اور بھیدی نہ بنایا کرو. لا یالونکم خبالا، اس لیے کہ وہ کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے تمہاری تباہی اور بربادی میں. اب یہاں ان میں سے ایسے کردار موجود ہوں گے، اسلام کا لبادہ ہے لیکن منافق ہے. عبداللہ ابن ابی کا جو کردار ہے، کون شخص اسے واقف نہیں؟ اور پھر جو لوگ اس عبداللہ ابن ابی کے ارد گرد موجود رہتے ہوں گے، اس کا جو حلقہ یاراں ہے، اس کے اندر بھی تو وہی اوصاف ہوں گے نا جو عبداللہ ابن ابی کے اندر موجود تھے. غزوہ احد کے موقع پر یہی عبداللہ ابن ابی تھا کہ 300 ساتھیوں کو لے کر اور عین میدان احد سے لے کر واپس آ گیا مدینہ. وہ صرف ایک شخص تو نہیں تھا، 300 افراد تھے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں اس وقت مدینہ میں جو رہائشی مسلمان تھے، ان میں کتنی بڑی کثیر تعداد ایسے لوگوں کی تھی جو منافق تھے. تو یہ مارے آستین ثابت ہوں گے اگر ان کو تم نے اپنا راز پہنچا دیا. اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفریق نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ کسی شخص جو تم منافق ہو نکل جاؤ، بلکہ یہ کہ چونکہ انہیں اسلام کا شیلٹر حاصل تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی اس طرح جبراً جو ہے دائرہ اسلام سے خارج نہیں کیا. عبداللہ ابن ابی جس نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر وہ تہمت لگائی تھی، اس کے خلاف بھی حضور نے کوئی اقدام نہیں کیا تھا. اس لیے کہ بہرحال اسلام کا ایک شیلٹر تو اسے حاصل تھا نا، ایک قانونی تشخص تو اس کا تھا مسلمان کا. یہ الگ بات ہے کہ اس کے دل کے اندر جو بھی نفرت ہوگی، جو بھی قدوت ہوگی، جو بھی آپ سمجھیے کہ دشمنی حضور اور صحابہ کرام کے خلاف ہوگی، وہ اپنی جگہ ہے. تو لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یالونکم خبالا، یہ کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے تمہاری بربادی کے لیے، تمہیں کوئی تکلیف پہنچانے سے. ودوا ما عنتم، یہ چاہتے ہیں، خواہش ان کی یہ ہے کہ تمہیں خوب تکلیف پہنچے. عنتم، تکلیف میں مبتلا کریں تمہیں. اصل میں یہ صیغہ آتا ہے خود تکلیف میں مبتلا ہونے کے لیے. گویا کہ ان کے اقدامات ایسے ہوں گے کہ تم تکلیف میں مبتلا ہو جاؤ، چاہتے یہ ہیں. ظاہر ہے جس شخص کے اندر کوئی حسد ہوگا کسی دوسرے کے خلاف تو چاہے گا نا کہ جو نعمت اس شخص کو اللہ نے دی ہے، جو نعمت اسے حاصل ہے، اس سے چھن جائے. اولین خواہش تو یہ ہوتی ہے کہ مجھے مل جائے، اور اس سے آگے بڑھ کر یہ ہوگی اس سے بھی چھن جائے. تو یہ حاسدانہ جذبات جو ہیں کسی شخص کے اندر، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، معوذتین، 2 سورتیں قرآن کریم کی جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پناہ مانگی، اور گویا کہ قرآن میں نازل ہوگی تو ہر مسلمان کو معوذتین ان کو کہتے ہیں، پناہ حاصل کرنی چاہیے اللہ کی. من شر حاسد اذا حسد. تو یہ حاسدانہ جذبات جو ہیں ان کے بھی اپنے اثرات ہوتے ہیں، اور اس ضمن میں بہرحال احادیث بھی موجود ہیں، اذکار بھی موجود ہیں کہ اے پروردگار مجھے حسد کرنے والوں کے حسد سے محفوظ فرما.
تو ودوا ما عنتم، یہ چاہتے یہ ہیں کہ تمہیں تکلیف میں مبتلا کریں. قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کے منہوں سے، ان کی زبانوں سے بہت ہی سخت کڑوی کسیلی باتیں نکلتی ہیں مسلمانوں کے خلاف. تمام مسلمان اپنی جگہ، لیکن یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو جو بھی وہ الفاظ استعمال کرتے ہوں گے اپنی نجی محفلوں کے اندر، اس کو اپنے ذہن میں رکھیے. قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کے منہوں سے، ان کی زبانوں سے بہت ہی دشمنی والی اور عداوت اور کینے والی باتیں نکلتی ہیں. وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو ان کے سینوں کے اندر جذبات ہیں مسلمانوں کے خلاف وہ کہیں بڑھ کر ہیں. اس بات کو ذہن میں رکھیے، قرآن کریم میں بہت سی آیات ایسی ہیں سورہ بقرہ کے اندر جو ہم نے بڑی تفصیل سے پڑھی کہ جہاں مشکل ہو جاتا ہے معلوم کرنا کہ یہاں یہودیوں کا ذکر ہو رہا ہے یا منافقین کا ہو رہا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جو ابتدائی 2 رکوع ہیں سورہ بقرہ کے، اس میں 3 گروہوں کا ذکر کیا گیا. ایک تو وہ ہیں اولئک ھم المفلحون، فوز و فلاح سے امکنار ہونے والے اہل ایمان. یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. آخر میں کیا فرمایا گیا کہ یہ ہے مفلحین. ایک بالکل دوسرا اپارٹ جسے آپ کہیے کہ اپوزٹ پول کیا تھا، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے نبی برابر ہے، آپ انہیں انذار کریں نہ کریں، خبردار کریں نہ کریں، یہ اب ایمان لانے والے نہیں. اب یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اور ان کے لیے بہت ہی بڑا عذاب ہے. اب یہ جو درمیانی گروہ ہے منافقین کا، اب اس کا پورا ایک رکوع ہے کہ جو ان کا نقشہ کھینچ رہا ہے. لیکن وہاں بہت سی آیات ایسی ہیں جہاں یہودی جو ہے محسوس ہوتا ہے کہ ان کا ذکر ہو رہا ہے، جو یہاں بھی الفاظ ابھی ہم پڑھیں گے کہ جب اپنی نجی محفلوں میں ہوتے ہیں تو پھر خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں صحابہ کرام کے اور حضور کے، اور جب جاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو عہد پاسداری بھی ہے، عہد وفاداری بھی ہے، محبت کے غلغلے بھی ہیں. منافقین کا کردار یہاں اہل کتاب کا ذکر ہوا اور وہی الفاظ آ رہے ہیں. سورہ بقرہ میں منافقین کا کردار تھا. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. منافقین کا ذکر ہے نا. جب اہل ایمان کے ساتھ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لائے ہوئے ہیں، ہم تو یقین رکھتے ہیں محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، آخرت کو بھی مانتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں. لیکن اب جب اپنے چیلے و چاٹوں کے اس حلقے کے اندر آ جاتے ہیں تو پھر وہاں ان کا کردار بالکل مختلف ہو جاتا ہے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جو ان کا حلقہ ہے، جو ان کے چیلے چاٹے ہیں، وہ شیطانوں کا گروہ ہے، شیطانوں کا ٹولہ ہے. یہاں اہل کتاب کا ذکر ہو رہا ہے تو یہاں بھی بالکل وہی الفاظ آ رہے ہیں. تو قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو ان کے دلوں کے اندر جو جذبات اور جو نفرت ہے وہ کہیں بڑھ کر ہے. وہ الفاظ جو بیان کر رہے ہیں اپنی زبان، اپنے منہ کے ذریعے، وہ گویا کہ ابھی ہلکے درجے کے ہیں، دلوں میں جذبات اس سے بھی بڑھ کر ہیں. قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب یہ تمام باتیں ہم نے تم پر بالکل واضح کر دی ہیں. یہ آیات اب گویا کہ بالکل روشن دلیلیں ہیں. اللہ نے پہلے ہی بتا دیا ان کنتم تعقلون، اگر تم واقعتاً عقل سے کام لینے والے ہو. ہا انتم اولائی تحبونہم، سن لو تم لوگ وہ ہو کہ جو ان سے محبت کرتے ہو. ولا یحبونکم، جبکہ وہ تمہارے دوست نہیں ہیں، وہ تم سے کوئی محبت نہیں کرتے. دیکھیے ایک اس میں نصح و خیر خواہی کا جذبہ بھی ہوتا ہے. مسلمانوں کے دلوں میں بھی تو خیال آتا ہوگا نا، جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا کاش کہ یہ اہل کتاب ایمان لے آتے. اس طرح مسلمانوں میں صحابہ کرام میں سے بھی، جب مدنی دور کا میں ذکر ہو رہا ہے اس لیے کہ یہودی تو وہیں موجود تھے، مکہ کے مضافات یا اس کے ارد گرد تو یہودی وہاں موجود نہیں تھے. تو یہاں یہ جو فرمایا گیا تو ان کے دلوں میں بھی خیال پیدا ہوتا ہوگا، مسلمانوں کے دلوں میں، کہ کاش یہ لوگ ایمان لے آئیں. تو اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے انتم اولائی تحبونہم، سن لو تم لوگ ہو کہ جو ان سے محبت کرتے ہو، ان کی نصر و خیر خواہ ہو، تم چاہتے ہو کہ وہ ایمان لیں. ولا یحبونکم، اور وہ تو تمہارے ہرگز دوست نہیں ہیں، انہیں کوئی تعلق تمہارے ساتھ نہیں ہے. وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم تمام کتابوں کو ماننے والے ہو. جیسے آپ کا یہ ایک بہت بڑا فرق واقع ہو گیا نا.
مسلمانوں نے تو کبھی تورات یا انجیل یا زبور کا انکار نہیں کیا. لا نفرق بین احد من رسلی، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہم رسولوں میں سے یا ان کتابوں میں سے جو رسولوں پر نازل کی گئیں کسی کے منکر نہیں ہیں، کسی کے انکاری نہیں ہیں. انکار یہ لوگ کر رہے ہیں، ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر موجود، آخری رسول کی بعثت کا ذکر موجود، لیکن اس کے باوجود ماننے کو تیار نہیں. وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، اور تم تو تمام کتابوں کو ماننے والے ہو. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اے مسلمانوں جب یہ تم سے ملاقات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں. اب یہاں دیکھیے پھر گویا کہ وہی بات آ گئی جو منافقین کا طرز عمل تھا. جس طرح آج بھی کہا جاتا ہے نا کہ ہنود و یہود یا یہود و ہنود، یا یہودی ہیں یا ہندو ہیں، یہ مشرکین ہیں، یہ باہم ایک کی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں. تو اس معاشرے میں خاص طور پر مدینہ جبکہ یہ سورہ مبارکہ نازل ہو رہی ہے تو وہاں وہ منافقین اور یہود وہ گویا کہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے تھے. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب یہ ملاقات کرتے ہیں مسلمانوں تم سے تو کہتے ہیں کہ ہم بھی تو مسلمان ہیں نا. کون ہیں یہ؟ منافقین. وَإِذَا خَلَوْا عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور جب وہ تخلیے میں ہوتے ہیں، باہم اپنی محفل میں ہوتے ہیں، کوئی نجی ان کی مجلس ہے وہاں موجود ہوں، اپنے حلقہ یاراں کے اندر محدود ہوں، تو اب یہ اس غصے کی وجہ سے جو پیچ و تاب کھاتے ہیں، اس کے لیے بڑا خوبصورت محاورہ استعمال کیا گیا کہ ایسے ہے گویا کہ اپنی انگلیاں اپنے دانتوں میں چبا رہے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا، جب وہ تخلیے میں ہوتے ہیں مسلمانوں سے، اب گویا کہ ملنے کے بعد اپنے حلقے میں چلے گئے، اپنے دوستوں میں، اپنے یاروں میں چلے گئے. عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، عَزَّ یعُزُّ آتا ہے کسی شے کو کاٹ کھانا، نوچ لینا. اور یہ الفاظ وہ ہیں کہ جو بہرحال حدیث میں بھی آئے، ملکن عاضن کے الفاظ ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت حدیث ہے جس میں نقشہ کھینچا ہے اپنے بعد سے قیامت تک کے چند انوار کا. ایک تو دور ہے دور نبوی، وہ تو سب سے سنہرا دور. اس کے بعد دور خلافت راشدہ ہے جس کا ذکر حضور نے اپنی اس حدیث میں کیا. پھر تیسرا دور ہے ملکن جبرین، جسے ہم دور ملوکیت کہتے ہیں، وہاں ظلم بھی ہے، جور بھی ہے. اور پھر معلوم ہوا کہ خلافت سے اب آہستہ آہستہ جو ہے نا ملوکیت کی طرف بات بڑھ رہی ہے. تو یہ بھی دور بہرحال جس کا ذکر حضور نے کیا. پھر اس کے بعد فرمایا ملکن عاضن، وہ کٹ کھنی حکومت کا ایک دور آئے گا جبکہ مسلمانوں کے اوپر عرصہ حیات تنگ کر دیا جائے گا، کاٹ کھانے والی حکومت عاضن. اور پھر حضور نے اسی حدیث کے اندر خوشخبری بھی دی. اور پھر وہ دور دوبارہ آئے گا جیسے کہ دور خلافت راشدہ کا تھا، علی منہاج النبوہ. پہلا دور اول جو تھا خلافت راشدہ کا وہ تو نبوت کی بنیاد پر تھا نا، وہ تو گویا کہ کنٹینیوٹی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے دور نبوی کی، دور رسالت کی. اور اس کے بعد یہ ملکن عاضن بھی ہے، ملکن جبرین بھی ہے. یہ تمام جو ہے مختلف حکومتیں مختلف ادوار آئیں گے. اور پھر قیامت سے پہلے وہ دور بھی آئے گا جبکہ بالکل اسی طرح بہت سی احادیث اس کے اوپر گواہی دینے والی موجود ہیں ذخیرہ احادیث کے اندر، کہ پھر اسی طرح امن ہوگا، وہی چین ہوگا، پورے روح ارضی پر اللہ کا دین جو ہے نظام قائم ہو جائے گا. لیکن یہ کہ وہاں تک پہنچنے میں کتنا عرصہ لگتا ہے. امام مہدی کا نزول ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کا نزول ہوگا، امام مہدی کی بعثت ہوگی، یہ تمام چیزیں احادیث میں ملتے ہیں. بہرحال یہ اس وقت اصل میں موضوع نہیں ہے، لیکن بہرحال وہاں اس حدیث میں ملکن عاضن کے الفاظ ہیں. وہ جو کٹ کھنی حکومت ہوتی ہے، کاٹ دینا، کسی کو نوچ لینا. عزو علیکم الانامل، تو وہ اپنے انگلیوں کو کاٹنے لگتے ہیں اپنے دانتوں کے اندر، جسے آپ دانت پیسنا کہتے ہیں. اور یہ عام طور پر ہوتا ہے کچھ شخص جو بڑی غصے کی حالت میں ہو تو گویا کہ اپنی انگلیوں کو اپنے دانتوں میں دبا کر اس کو کچوکے لگاتا ہے. ان کی کیفیت یہ ہے کہ جب اپنے حلقے میں ہیں تو مسلمانوں کے خلاف، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کے جذبات اس درجے کے کہ گویا کہ ان کا بس چلے تو اپنی انگلیوں کو چبا ڈالیں. انامل اصل میں جمع ہے انملہ کی، اور اس کے معنی ہوتے ہیں انگلی. ایک انگلی
انملا، اور پھر یہ کہ اگر بہت سی انگلیاں ہوں گی ظاہر ہے کہ ایک انگلی بھی چبائی جا سکتی ہے، بہت سی چبائی جا سکتی ہے غصے کی کیفیت میں۔ وَإِذَا خَلَوْا عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور جب وہ تخلیے میں ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، تو اپنی انگلیوں پر غصہ نکالتے ہیں اور انہیں کاٹ کھاتے ہیں غصے کی وجہ سے، من الغیظ۔ قُلْ مُوتُوا بِغَیظِکُم، اب یہاں کل کے الفاظ جو ہیں وہ حضور کے لیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی کہہ دیجئے کہ اب مرو اپنی اس غیظ کے ساتھ۔ اب یہ الفاظ جو ہیں گویا کہ نشاندہی کر رہے ہیں یہ تمہارے اپنے، جسے آپ کہیے کہ خبث باطن ہے، تمہاری نفرت ہے مسلمانوں کے خلاف، خود میرے خلاف، اب جو کچھ تم کرنا چاہتے ہو کر لو۔ یہودیوں کا معاملہ تو جیسا کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے، یہ تو کبھی کھلے بندوں جو ہے مقابلہ کرنے کو تیار نہیں، کھلے میدان میں اترنے کو تیار نہیں۔ ان کا کردار ہمیشہ سے کیا رہا ہے؟ پیٹھ پیچھے سے خنجر گھوم دینا۔ اصل معاملہ تو وہ ہے نا، آخر کفر آیا تھا مقابلے میں تو میدان بدر میں مٹ بھیڑ ہوئی تھی نا، پھر میدان احد میں مٹ بھیڑ ہوئی ہے، پھر غزوہ احزاب میں پوری قوتیں جمع ہو کر مدینہ پر حملہ آور ہو گئی۔ لیکن ان کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا یہ تو قلعہ بند ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ ان کے اندر اتنی مردانگی اور اتنی ہمت اور جرت بہادری نہیں ہے کہ کھلے میدان میں مقابلہ کر سکیں۔ قُلْ مُوتُوا بِغَیظِکُم، اے نبی کہہ دیجئے ٹھیک ہے مرو تم اپنے غصے میں، ان اللہ علیم بذات الصدور، یقینا اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ کے دلوں میں ہے۔ یہ تو ان کی زبان کی باتیں تھیں نا جن کا ذکر کر دیا گیا، اس لیے کہ بہرحال جسے آپ کہیے کسی دوسرے کو عذاب دینا یا ٹارچر کرنا یہ زبان کے ذریعے بھی ہوتا ہے، جسمانی تشدد بھی ہوتا ہے، یہ زبانی تشدد بھی ہوتا ہے کہ کسی کے لیے جو ہے وہ الفاظ استعمال کر لیں کہ جو اس کے جگر کے پار ہو جائیں۔ بظاہر آپ نے اس پر کوئی جسمانی تشدد نہیں کیا، لیکن جس طرح آپ نے سائیکولوجیکلی اور اس کے اوپر جس طرح آپ نے اٹیمپٹ کیا ہے، بھرے محفل میں کسی کی عزت کا دھیلا کر دیا، کہنے کے تو چند الفاظ ہوتے ہیں نا، تو یہ ایذا وہ ہے جو انسان زبان کے ذریعے پہنچاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ خواہ وہ جسمانی معاملہ ہو یا زبان کے ذریعے ایذا پہنچائی ہو، لیکن یہ کہ اصل میں جذبات جو ہے وہ یہاں دل میں موجود ہے۔ تو یہاں فرمایا ان اللہ علیم بذات الصدور، یقینا اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ بھی دلوں کے راز ہیں، جو کچھ دلوں کے اندر پوشیدہ ہے، تمہارے جذبات اللہ کے علم سے باہر نہیں ہیں۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اے مسلمانوں اگر تمہیں کچھ اچھی بات پہنچتی ہے، کسی غزوے میں نکلے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فتح سے جو ہے ہمکنار کیا ہے، کچھ میدان مال غنیمت جو ہے وہ بھی کچھ ہاتھ آ گیا ہے، تو اب یہ چیز وہ ہے کہ جو منافقین پر بہت بھاری گزرتی ہے، اور انہی کے بھائی بند یہودی ہیں، ان کے لیے بھی کسی طرح جو ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جسے وہ پسند کرتے ہوں کہ مسلمانوں کو خیر مل جائے، کوئی بھلائی مل جائے، کسی غزوے میں کوئی فتح حاصل ہو جائے۔ تو اس کے بارے میں فرمایا کہ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی اچھی بات، کوئی بھلی بات، کوئی خیر ملتا ہے تو ان کے اوپر بڑا گراہ گزرتا ہے، انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچ گئی، غزوہ احد کے موقع پر مسلمانوں کو بڑی زک پہنچی تھی نا، 70 صحابہ کرام کی شہادت ہوئی ہے، جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کتنے ہی نام ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ وہ وقت جو ہے مسلمانوں کے لیے بڑا سخت وقت تھا، اور بالکل وہی نقشہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد، جسے ہم انسانی ڈھال کہتے ہیں، صحابہ کرام نے اپنے جسموں کو ڈھال بنایا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جس میں اطہر کو کہیں کوئی زک نہ پہنچ جائے۔ کتنی ہی شہادتیں اس میں ہو گئی ہوں گی۔ تو تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، کوئی رنج پہنچے تو انہیں بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے، یفرحوا بہا، بڑے شاد و فرح ہوتے ہیں۔ اور نوٹ کیجئے عبداللہ ابن ابی نے جو تہمت لگائی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، تو منافقین کس طرح خوشیاں منا رہے ہوں گے؟ جو چیلے چانٹے تھے عبداللہ ابن ابی کے، ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ اور بڑی کثیر تعداد میں یہ لوگ مدینہ کے اندر موجود تھے۔ تو کوئی ایسا معاملہ کہ جس میں مسلمانوں کو زک پہنچ جائے، کوئی تکلیف پہنچ جائے، کسی پریشانی سے، مصیبت سے دوچار ہو جائیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اور اگر تم صبر سے کام لو، یہاں مسلمانوں کی جو ہے وہ جیسے آپ کہیے حوصلہ افزائی بھی کی جا رہی ہے،
انہیں تھپکی بھی دی جا رہی ہے، تمہارے خلاف ان کے اقدامات اپنی جگہ، لیکن تمہیں ڈٹے رہنا ہے، تمہیں جازم رہنا ہے، صبر کے ساتھ قائم رہنا ہے. تم صبر کرو وتتقوا، اور اگر تم جو ہے اپنے آپ تقوی پر پوری طرح کاربند رہو، لا یضرکم کیدہم شیئا، تو پھر یہ کہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، یہ جو چاہیں چالے کر چلتے رہیں، کچھ بھی تمہارا جو ہے وہ بال بیگا نہیں کر سکتے. ان اللہ بما یعملون محیط، یقیناً جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے. اس بات کو ذہن میں رکھیے، مکی صورتوں کا انداز بالکل مختلف تھا. وہاں ایمان کی دعوت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو تمہیں حاصل ہیں اس کا بار بار ذکر کیا جا رہا ہے. کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ. اللہ تعالیٰ کا بارشوں کا برسانہ ہے کہ زمین کے اندر قوت نمو رکھتی ہے، جس میں تمہارے لیے انواع و اقسام کی فصلیں جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہیں. مویشی تمہیں عطا کر دیے جو تمہیں بار بار جاری کے کام بھی آتے ہیں، ان کا گوشت بھی کھاتے ہو. یہ تمام چیزیں بڑی، جسے آپ کا یہ نمایاں طور پر آپ کو مکی صورتوں میں نظر آتی ہیں. لیکن مدنی صورتوں کے اندر آ کر اب چونکہ ایک امت وجود میں آ چکی ہے، حق و باطل کا مارکا جو ہے اپنے پیک پر ہے، تو سورہ بقرہ ہے، اس میں غزوہ بدر کی تمہید بھی باندھی گئی ہے، اور پھر مسلمانوں کو جوش دلایا گیا. یہ بیت اللہ کے جو اصل میں توحید کا مرکز تھا، یہاں آج مسلط ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی دیویوں اور دیوتاؤں کے مجسمے یہاں بنا کر رکھ دیے اور انہیں اپنا رب مانتے ہیں، اپنا خدا مانتے ہیں. تو یہ آپ کو انداز جو ہے مکی اور مدنی صورتوں کے اندر بالکل الگ الگ نظر آئے گا. اب یہاں جو زمینی حقائق ہیں ان کو بہت نمایاں کیا جا رہا ہے. منافقین کا ایک گروہ جو موجود ہے اس وقت جبکہ یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، ان کی جو بھی ضرر رسانیاں ہیں ان پر صبر سے کام لو. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر سے کام لیتے رہے اور بچتے رہو، تقوی اختیار کرتے رہو، تو یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. ان اللہ بما یعملون محیط، یقینا اللہ تعالیٰ جو کچھ یہ کر رہے ہیں ان کا سب کا احاطہ کرنے والا ہے. اس کے بعد اب 6 رکوع مسلسل ہیں جس پر انشاءاللہ اگلی مرتبہ سے ہماری گفتگو شروع ہوگی، جو غزوہ احد کے لیے قرآن حکیم کا جسے آپ کہیے کہ بہت اہم مقام، مسلمانوں کو جو زک پہنچی جس کا بھی میں نے ذکر کیا. 70 صحابہ کرام کی شہادت ہوئی، اور اس کا سبب کیا تھا، کیا ان سے غلطی ہوئی تھی. پھر یہ کہ بہرحال اس کے اندر جو کمنٹس جو ہیں منافقین کے بارے میں بھی ہیں انہی آیات کے اندر، کہ ان کا جو کردار کھل کر سامنے آیا. وہ 300 کی تعداد میں لے کر واپس پلٹ گیا عبداللہ ابن ابی. سورہ توبہ اگرچہ اس موضوع کے اوپر جو ہے بہت جامع ترین صورت ہے، لیکن بہرحال ان آیات کے اندر بھی وہ رول جو ہے وہ آپ کے بالکل سامنے آ جائے گا. تو 6 رکوع تقریباً مسلسل ہیں. یہ رکوع نمبر 13 سے لے کر اور تقریباً 18ویں رکوع تک یا 18ویں رکوع تک، کہ جس میں پھر غزوہ احد کا بیان انشاءاللہ ہم پڑھیں گے بڑی تفصیل کے ساتھ. اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کی محبت عطا فرمائے، اسے پڑھنے کے لیے ہمارے اندر آمادگی پیدا فرمائے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اسے سمجھ کر پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کے لیے کوشاں رہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.